الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال مولانا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام رضینا قسمت الجبار فینا لنا العلم وللجہال مالو، یا کچھ نسخوں میں کچھ اس طرح ہے لنا العلم وللعداء مالو۔ چونکہ یہ محفل تعلیم اور ہنر سے متعلق ہے، اسی وجہ سے میں نے مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان آپ کے سامنے پیش کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون والطور السینین وہذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل السافلین، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، فما یکذبک بعد بالدین، الیس اللہ باحکم الحاکمین، صدق اللہ العلی العظیم۔ پہ مر گئے ہیں حسین، فراز کے دین میں بے شک اتر گئے ہیں حسین۔ یہ بات آخر بیٹی سے کر گئے ہیں حسین، فراز کے دین میں بے شک اتر گئے ہیں حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں عالمین کے اس پروردگار کے نام جس نے انگلیوں کے نرم پیروں میں قلم تھما کر علم کی لامحدود چارائیں کھول دیں۔ درود ہو نبی اور ان کی آل پر۔ عزیز اساتذہ اکرام اور میرے عزیز طالب علم ساتھیوں اور طلباء، السلام علیکم۔ آج کی یہ تقریب زیر انتظامیہ VFP والنٹیئر فورس پاری کے نام سے ہم نے ایک تنظیم بنائی جو تقریباً پچھلے 1.5-2 سالوں سے اپنا کام کر رہی ہے۔ یہ والنٹیئر فورس جو پاری کے نام سے ہم نے ایک تنظیم بنائی جو اسپیشلی ہم نے اپنے اسٹوڈنٹوں کے لیے بنائی، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے معاشرے میں فلاح کام کرنے کے لیے بھی تنظیمیں تھیں، صحت کے اوپر کام کرنے کے لیے بھی بہت ساری تنظیمیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اس طرح کی بہت ساری تنظیمیں ہمیں اپنی کمیونٹی کے اندر دیکھنے کو ملتی ہیں۔ لیکن جو تعلیم کے اوپر جب ہم آتے ہیں، ہماری کمیونٹی کے اندر تعلیم کے اوپر جب توجہ دی جاتی ہے تو تعلیم کے اوپر ہماری کمیونٹی اتنا خاطر خواہ کوئی خاص اقدام نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے بچے بچیاں اپنی تعلیم یا تو بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں یا تو کوئی اسکول ہی جانا پسند نہیں کرتے، کسی کو کچھ غلط انفارمیشن کی وجہ سے، غلط گائیڈنگ کی وجہ سے بھی بہت سارے طلبہ اپنے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ سلیکشن کے لیے مسئلہ ہوتا ہے کہ کس فیلڈ میں جائیں، کیا کریں، کچھ سمجھ نہیں آتا اسٹوڈنٹس کو، اور وہ اپنے
یا تو کسی کی دیکھا دیکھی میں یا گھر والوں کے پریشر میں آ کر کوئی ایسا غلط فیلڈ چوز کر لیتے ہیں جو کہ اس کے اوپر سوٹیبل نہیں کرتا، اور جس کی وجہ سے وہ یا تو اپنی تعلیم کو بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں یا اپنی تعلیم ختم کر کے بالکل ختم ہے۔ پچھلے 3-4 سالوں میں اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں تو ایسے بہت سارے لوگ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے جو غلط گائیڈنگ کی وجہ سے یا اپنے مالی حالات کی وجہ سے جو تعلیم سے دور ہو چکے ہیں۔ تو ہماری تنظیم کا مین مقصد یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے معاشرے میں تعلیم کو فروغ دیں، تعلیم کے اوپر زیادہ سے زیادہ ہمارا فوکس ہے کہ ہم تعلیم کو فروغ دیں اپنی کمیونٹی کے اندر، اور ہماری تنظیم کا بھی یہی مین مقصد ہے کہ ہم تعلیم کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیں، اور یونیورسٹیز یا ایڈمیشنز کے حوالے سے جو اسٹوڈنٹس کو مشکلات پیش آتی ہے کہ وہ ایڈمیشن کہاں کرے، کس حوالے سے کرے، گائیڈ لائن نہیں ملتی کہ کس یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرے، کہاں سے کرے یا کس اکیڈمی میں جائیں، کس طرح کی بہت ساری ٹینشنس طلبہ کے ذہن کے اوپر ہوتی ہیں، تو ان کو گائیڈ لائن کرنے والا نہیں ہوتی، یعنی ان کی رہنمائی کرنے والا کوئی۔ تو ہماری تنظیم ان کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ کوئی بھی بندہ آ کر ہماری تنظیم کے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے کہ ہمیں اس حساب سے گائیڈ لائن چاہیے، تو ہماری تنظیم اس کو مالی معاونت ہو یا انفرادی طاقت ہو، ہم اس کو بھرپور ہماری تنظیم سپورٹ کرے گی، اور حتی الامکان جتنا ہو سکے اگر مالی معاونت کے حساب سے اگر بات آ جائے تو ہماری تنظیم کا جو ہم کرتے ہیں کہ ہم تقریباً مہینے کے حساب سے ہم جتنے بھی ہمارے ممبران ہیں اس پہ ہم یہ مہینے کے حساب سے اپنا فیس رکھی ہوئی ہے۔ اب فیس کا یا چندہ کا ہم نے اپنے ممبران کے اوپر رکھی ہوئی ہے، ہم ہر مہینے کی 5 تاریخ کو وہ کلیکشن کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکے اور معاشرے کے لیے ایک اچھے اور مفید شہری بن کر ثابت ہو سکے۔ تو ہمارے یہ تنظیم کا غرض و مقاصد ہے۔ تھینک یو سو مچ، اور امید ہے اور لاسٹ میں اسکول اعضاء کے دونوں اسکول اعضاء کے ٹیچران اور اسٹوڈنٹس کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے یہ وقت نکالا اور اس سیشن کو آپ لوگوں نے جوائن کیا، اور امید ہے کہ اس سیشن سے آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، کیونکہ بہت سارے گائیڈ لائن آپ کو انشاءاللہ اسپیکر صاحب مستقبل کے آنے والے جو آپ کے ہمارے جو کمیونٹی کے اندر ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ڈاکٹر اور انجینئر کے علاوہ کوئی اور فیلڈ دنیا میں نہیں ہے۔ ہم یہی سوچتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر یا انجینئر، اگر پڑھنا ہے تو ڈاکٹر بنو یا انجینئر بنو، اس دونوں کے علاوہ ہمارے کمیونٹی میں کوئی باقی جو فیلڈ ہے اس کے حساب سے کوئی بندے پڑھنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں، یعنی مستقبل میں جتنے بھی فیلڈ ہے جتنے بھی اسکوپ ہے ان سے آپ ناآشنا ہیں، یعنی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آگے کیا فیلڈ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ 8 پاس کرنے میں خود جب میں 8 کلاس پاس کر کے میں 9 کلاس میں گیا تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں اس 2 ہی آپشن دیکھیے سائنس یا آرٹس، یعنی خود شناسی۔ جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اب اس کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں، کیا اس کے اندر وہ کیا ایبلٹیز ان کے اندر ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، وہ کس چیز میں آگے، جب اس کو اس چیز کا علم ہوتا ہے تو وہ بندہ ناممکن ہے کہ وہ بندہ ناکام ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ بندہ ناکام ہو جس کو پتہ ہو کہ اس کے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہیں۔ جس کو سننے کے لیے، جس کے آراء اور مشوروں کو سننے کے لیے آپ تمام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس اسکول کے اساتذہ کا، انتظامیہ کا، اور پھر ان درد دل رکھنے والے ان طلباء کا جو خود زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں مختلف اداروں کے اندر، یونیورسٹیوں میں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے قوم کا، اپنی ملت کا درد لیے یہ کھڑے ہیں، اور انہوں نے کیونکہ فیس کیا ہے وہ تمام پرابلمز، ایشوز جو یونیورسٹیوں کے اندر ایڈمیشن کے دوران اور دیگر مواقع میں ان کو فیس کرنی پڑتی ہیں، اس کے پیش نظر انہوں نے سوچا کہ ہم اگر سفر ہوئے جس طرح ہم سفر ہوئے ایڈمیشنز کے حوالے سے اور گائیڈنس کے حوالے سے، ہماری نئی نسلیں، ہمارے بھائی بہنیں جو نئے اس فیلڈ کے اندر آ رہے ہیں کم از کم وہ متاثر نہ ہوں۔ تو میرے خیال میں انسان کی بہت بڑی قیمت اس کا درد دل ہے، اگر وہ اپنے آپ سے نکل کے، کیونکہ ہم سب اپنے خول میں بندھے ہوئے ہیں، یعنی کہ مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے، میرے لیے جاب کی ضرورت ہے، پیسے، جاب، شہرت۔ اگر کوئی فرد ان چیزوں سے مطلب زمانے طالب علم کے اندر ایز اے اسٹوڈنٹ شروع سے ہی یہ والنٹیرزم کا کنسپٹ اس بچے کے اندر موجود ہے، فی سبیل اللہ سوسائٹی کے لیے میں کچھ کروں، تو میرے خیال میں یہ ایسے افراد خدا کی طرف سے سلیکٹڈ ہوتے ہیں اس کام کے لیے، سلیکشن ہوتی ہے اس کام کے لیے۔ تو
میں اپریشیٹ کروں گا ان دوستوں کو جنہوں نے ایک اچھے پروگرام کا انعقاد کیا پاری کے اندر. اور میں یہ محرم الحرام سے پہلے یہ دوست میرے پاس آئے تھے تو میں نے ان کو کہا تھا کہ اگر بلتستان کے ذہین ترین لوگ کہیں نا، ذہین ترین لوگ، یوں تو پورے گلگت بلتستان کے لوگوں کو ہمارے علاوہ پوری دنیا کہتی ہے کہ ذہین ترین لوگ ہیں، ہم نہیں مانتے کیونکہ ہمیں اپنے اوپر اعتماد نہیں ہوتا. پوری دنیا کہتی ہے کہ دنیا کے ذہین ترین لوگ ہی ہیں. اور پاری کے لوگ سامنے ہوتے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ جینیس لوگ ہیں. میں اس وقت دنیا کے ذہین ترین لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. آپ یہ یاد رکھیں، باور کریں کہ آپ کے لوگ سب سے زیادہ ذہین ہیں، سب سے زیادہ لیڈرشپ کی کوالٹی رکھتے ہیں آپ کے لوگ. آج اگر میں کیونکہ جس ایریے میں رہتا ہوں، ابھی استاد محترم سے بات ہو رہی تھی کہ آپ کے ہی علاقے کے لوگ ہیں، پاری کے ہی لوگ ہیں، میرے ہمسائے میں اڑوس پڑوس میں سارے. بزنس میں دیکھیں ٹاپ کے آپ کے لوگ ہوں، یہ آپ کو اعزاز جاتا ہے. تعلیم میں دیکھیں، تعلیمی شعبے کے اندر اس وقت لیڈنگ رول آپ کا ہے، پاری کے لوگ ادا کر رہے ہیں. اچھا، اسی طرح آپ چاہیں ایگریکلچر کے اندر جائیں اور کریٹو کام جو ہے ان کا، ابھی سر بھی کہہ رہے تھے، کاش صاحب بھی بتا رہے تھے کہ پہلا جو مائکرو ڈرون بنایا اقبال، انجینئر اقبال میرا ہمسایہ ہے، آپ کے ہی پاری کا ہے. یعنی کہ میں یہ کردار آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ جتنے بھی کردار ہم بڑے بڑے لوگوں کو عام طور پہ ایز اے سورس آف انسپریشن کے طور پہ دیتے ہیں نا یار، کہ فلاں وہ بڑا ہیرو تھا، بڑا ایجوکیشنسٹ تھا. آپ اگر اپنے اندر دیکھیں گے نا، ایک سے ایک گوہر نایاب ہے موجود آپ کے. اور آج بھی آپ کے ہی علاقے کے لوگ، آپ کے اسی چھوٹے سے گاؤں کے لوگ پورے بلتستان کو لیڈ کر رہے ہیں. کسی بھی فورم کے اندر جا کے دیکھیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو حقائق آپ کو بتائیں. یہ کیا ہے؟ یہ اس بات کا بینہ ثبوت ہے آپ کے اندر بے شمار خداداد صلاحیتیں موجود ہیں. بس آپ کو اس کو درک کرنے کی ضرورت ہے، محسوس کریں اس بات کو. اور مطلب محسوس اس لیے ہوتا ہے کہ کبھی کبھار انسان کو اپنی صلاحیتوں پہ خود سے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ میں بہت اچھا ہوں، میرے اندر یہ ٹیلنٹ ہے. جب دوسرا بتا دیتا ہے نا، انسان کی کمزوری ہے، دوسرا بتاتا ہے یار تمہارے اندر یہ اسکل ہے، تم یہ کر سکتے ہو. اگر دوسرے کی زبان سے یہ بات سننے کو ملے، پھر اس کو اعتماد واقعی میں کچھ ہوں ایسا سمجھنا شروع کر دیتا ہے. تو بہت ذہین لوگ ہیں آپ، اور زرخیز زمین ہے یہ. بس ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تھوڑی سی نم کی ضرورت ہے، تھوڑی سی کوشش کی ضرورت ہے. اور امید ہے اس علاقے کے اندر میں آپ کے ذمہ دار افراد سے ملا، ان کے درد سے، ان کے ویژن سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں اس سوسائٹی کے لیے، آپ کے لیے. تو ان کا وجود اور آپ کا ٹیلنٹ، آپ کی صلاحیتیں مجھے بتا رہی ہیں کہ پاری کا، نہ صرف پاری کا بلکہ پورے گلگت بلتستان، آپ کے ذریعے پورے گلگت بلتستان کا مستقبل روشن ہے. کیونکہ ہمارے درمیان آپ جیسے ٹیلنٹڈ باصلاحیت افراد موجود ہیں. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ گلگت بلتستان کا مستقبل روشن ہے. اور ہم اس اعتماد سے اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان آپ جیسے باصلاحیت طلباء طالبات موجود ہیں. کسی بھی سوسائٹی کو اگر آپ نے ڈیولپ کرنا ہے، کسی بھی معاشرے کو ترقی دینا ہے، تو اس کا ایک ٹرائنگل بنتا ہے. وائٹ بورڈ ہوتا تو میں اسے بتا دیتا، چلے میں ایسے ہی زبانی بتا دیتا ہوں. ٹرائنگل ہے، اس ٹرائنگل کو ذہن میں رکھیں. فرد یا معاشرہ کوئی بھی اگر ترقی کرنا چاہتا ہے، بہتر اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے، لیڈ کرنا چاہتا ہے سوسائٹی کو، یہ 3 چیزیں اس کے اندر موجود ہوں. اس 3 چیزوں پہ، ان 3 ایریاز پہ کام کریں. پہلا ہے ریسرچ بیسڈ نالج. کسی بھی سوسائٹی اور فرد کے لیے ریسرچ بیسڈ نالج ڈیولپ کرنے میں سوسائٹی کو ایک اہم کردار ادا کرتی ہے. تحقیق پر مشتمل علم. آج ہمارا نالج جو ہم ڈیلیور کر رہے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں اور کو پڑھا رہے ہیں، اس کے اندر ایک بڑی خامی یہ ہے کہ وہ ریسرچ بیسڈ نہیں ہے. اس میں رٹے کا کام زیادہ ہے، ریشنل نہیں ہے. ہماری تعلیم عقلی نہیں ہے، جس سے ہماری عقل کی گروتھ ہے، اس کے اندر بڑی خامیاں موجود ہے. ریسرچ بیسڈ تعلیم سوسائٹی کو آگے بڑھانے میں کی رول پلے کرتی ہے. دوسری چیز
ویلیوز ہیں. اوپر والا سرا میں نے نالج کو بتا دیا, دوسرا نیچے والا جو ہے وہ ویلیوز کو ہم اردو میں اقدار کہتے ہیں. کسی بھی سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے میں دوسرا اہم رول اقدار کا ہوتا ہے. اقدار کیا مطلب؟ سچائی, دیانتداری, امانت داری, کریکٹر. وہ جو پروفیشنل جو باتیں کرتے ہیں اس سے ہٹ کے بتاؤ نا, یعنی کہ روٹی روزی کا بندوبست کرنے کا کام, یعنی کوئی ایسا ذریعہ ہو جس سے ہم چند پیسے کمائیں اور اس سے ہم اپنی زندگی آسان بنائیں. جبکہ کیریئر اس سے بہت براؤڈ ہے. یعنی کہ میں یہ کہوں کہ ایک ایسا فرد نا جو کیپٹلسٹ ہے, مادہ پرست ہے, اس کے ہاں تو یہی ہے شوق, اس سے مراد میں ڈاکٹر بنوں, لوگوں سے فیسیں لے لوں اور اپنے لیے اچھی گاڑی لے لوں, اچھا بنگلہ لوں, چھوٹی سی گاڑی, چھوٹا سا بنگلہ اور چھوٹی سی فیملی. جبکہ کیریئر سے مراد ہے پورا لائف سٹائل کو کہتے ہیں. آپ کی زندگی گزارنے کا پورا طریقہ کار آتا ہے کیریئر میں. آج ہماری ایجوکیشن اپنے پرپس کو کیوں نہیں پوری کر پا رہی؟ اس کی بڑی وجہ یہی ہے, ہم نے ایجوکیشن کو کیا کیا, جاب اورینٹڈ ایجوکیشن کی بات کی ہے. جاب اورینٹڈ ایجوکیشن فار جاب, نوکری کے لیے. اور کوئی لیڈر بھی بننا نہیں چاہتا, نوکر بننا. کئی شعبہ موجود ہیں اور اس وقت کمپیوٹر سائنس کی خصوصاً کورونا نے جو ہے نا سب کو یہ پھر یاد دلایا ہے کہ بھائی میری بڑی اہمیت ہے. بہت زیادہ اہمیت حاصل کر چکا ہے یہ شعبہ کمپیوٹر سائنس کا. اور میرے خیال میں آپ کو یہاں کمپیوٹر کی تعلیم شاید دی جا رہی ہو اسکول کے اندر. میں گزارش یہ کروں گا کمیونٹی بیس پہ بھی یہ بچے جو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں, کہ ارادہ رکھتے ہیں, اگر آپ نا یہ بنے ہوئے جو ادارے ہیں ان اداروں کے اندر آپ ڈونیٹ کریں, کچھ لیپ ٹاپ, کچھ سسٹم ڈونیٹ کریں اور ٹیچرس وہاں پڑھانا شروع کر دیں, تو آنے والا دور ہوگا وہ آئی ٹی کا دور ہوگا. یہ یاد رکھنا. ابھی اسکولز بند, کالجز بند, یونیورسٹیاں بند. آپ نے ریسنٹلی دیکھا نا کچھ شعبے, نام نہیں لوں گا, کچھ ادارے ایسے تھے جو چلتے رہے جن میں کوئی خلل نہیں ہوا. وجہ کیا تھی؟ آئی ٹی کے ایکسپرٹ تھے وہاں پہ, انہوں نے اس شعبے پہ کام کیا ہوا. ابھی آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کمپیوٹر سائنس نے اس حد تک ابھی ترقی حاصل کی اور بہتری آ گئی اس کے اندر, اس کی زندگی آسان کر دی ہے. ابھی میں ایسے لوگوں کو جاتا ہوں اس کردوں کے اندر جو فری لانسنگ کے ذریعے کئی ڈالرز کما رہے ہیں گھر بیٹھے. خصوصاً خواتین کے لیے اتنا ریسپیکٹیبل اچھا شعبہ ہے. گھر بیٹھے 2-3 گھنٹے انہوں نے نیٹ پہ بیٹھ کے اپنا کام کر لیا. ان کی سیلری کم سے کم بنتی ہے 15-20-30 ہزار روپے کی, کم سے کم 2 گھنٹے دینے والوں کے لیے بن جاتی ہے. تو آئی ٹی کا جو شعبہ ہے وہ اس وقت ابھرتا ہوا شعبہ ہے. اور یہ بھی الحمدللہ مجھے جہاں تک یاد ہے کہ آپ کے علاقے کے بہت سارے لوگ ہیں جو آئی ٹی کے بڑے ایکسپرٹ ہیں. میں خود جانتا ہوں. بہت بہت شکریہ اسحاق صاحب. علم کا خزانہ آپ نے بچوں کے سامنے بہا دیا. امید ہے کم از کم 100% نہ صحیح تو 50-60-70% تک کے طالبات نے ان کو ذہنوں میں بٹھایا ہوگا. آنے والی زندگی میں انشاءاللہ انہی پر چلتے ہوئے, گامزن ہوتے ہوئے کامیابی کے قدم چومیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد میں سکول حاضہ کے پرنسپل جناب وزیر غلام صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے زرین خیالات سے آگاہ فرمائیں. جناب وزیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. محترم مہمان اسحاق صاحب, اساتذہ اکرام, عزیز طلباء و طالبات, السلام علیکم. تو اسحاق صاحب نے بہت ساری مفید باتیں, واقعی ابھی خادم صاحب نے کہا اگر اس پر 100% نہ ہو تو 50 یا 60% اگر آپ اس کو اس پر عمل کریں تو یقیناً آپ اپنے شعبے میں جس شعبے کو بھی آپ اڈاپٹ کریں گے اس میں ضرور آپ
कामयाब हो सकेंगे। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपकी तालीम उस वक़्त मुकम्मल या बेहतर हो सकती है, 3 अनासिर है इसमें मिलकर, वालिदैन, असातिज़ा, स्टूडेंट, ये 3 अनासिर की बाहमी ताउन से आपकी तालीम बेहतर अंदाज में हो सकती है। जब तक फ़र्ज़ करें आप स्टूडेंट अपने तौर पर तो कोशिश करती है, अगर असातिज़ा इकराम आपको अपने सब्जेक्ट के हवाले से बेहतर तालीम अगर आपको न दे तो क्या आप बेहतर तालीम हासिल कर सकेंगे? नहीं। उसमें पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा रोल है। मगर अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि पिछले दफ़ा मेरे यहाँ स्कूल के 8 क्लास के जब रिज़ल्ट आ गया सर, उसमें 34 के 34 100% पास हो गई। तो साइंस क्लासेस तो पहले तकरीबन 8-10 साल से यहाँ चला रहे हैं। तो हमने स्टूडेंट के पास जाकर ये क्वेश्चन किया कि आप में से कितने स्टूडेंट जो है वो साइंस पढ़ना चाहती है और कितने जो है वो आर्ट्स के तालीम हासिल करना चाहते हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट ने ये हाथ खड़ा किया कि हम जिस तरह पहले चल रहे हैं, साइंस की क्लास ले रहे हैं, हम भी इसी को एडॉप्ट करते हैं। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, आर्ट्स, अभी पहले इस आसान में बताया कि आर्ट्स का शोबा, मैं तो अपने तौर पर समझता हूँ कि आर्ट्स का शोबा जो है दूसरे तमाम शोबों से बेहतरीन है। इसलिए मैं आपको 1-2 का मिसाल देता हूँ। वसी शोबा है। हमारे इस छोटे से गाँव में से आर्ट्स के लेन में बहुत सारी शख्सियत निकले हैं जो हमारी बेहतर अंदाज में रहनुमाई करके चले भी गए हैं और 1-2 अभी तक है। उसमें मसलन हमारे मरहूम मौलवी गुलाम महदी साहब, शायद स्टूडेंट को तो पता नहीं है, असातिज़ा किराम अक्सर को पता है, कराची यूनिवर्सिटी में इस्लामियात के वो प्रोफेसर रहे हैं। शुरू में लेक्चरर पर लग गया, इसके बाद वो प्रोफेसर के तरक्की करते करते प्रोफेसरशिप में आ गए। आखिर में इस्लामियात फैकल्टी के वो डिपार्टमेंट का चेयरमैन बन गया। क्या ये आर्ट्स का कमाल नहीं है? अगर आप आर्ट्स को हल्का सा तालीम, या ये तो कुछ भी नहीं है, मसलन इस साहब ने पहले बताया, हमारे मुआशरे में भी यही वो रिवाज है कि आर्ट्स क्या है, आर्ट्स में कुछ भी नहीं मिलता, साइंस ले ले। खैर, तालीम तो हर तालीम अपनी जगह पर अहमियत रखती है। कोई भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। जनाब इसा साहब, डायरेक्टर उसवा एजुकेशन सिस्टम स्कर्दू, जनाब वज़ीर ग़ुलाम साहब, ग़ुलाम हुसैन साहब, प्रिंसिपल गर्ल हाई स्कूल पारी, जनाब मौलाना ग़ुलाम अली ज़ुरदवी साहब, असातिज़ा किराम, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। टाइम के वक़्त की इंतहाई कमी है, जुम्मे का दिन है, जुम्मे के लिए बहुत सारे असातिज़ा जाने का प्रोग्राम है, तो मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूँगा, वक्त नहीं लूँगा। सिर्फ 1-2 बातें आपको बताऊँगा। एक मशहूर एक हदीस जो आप लोग हमेशा सुनते आ रहे हैं, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म हासिल करना हर मर्द व ज़न पर वाजिब है। ये क्लियर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक वक़्त ऐसा था
آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے، اساتذہ کرام کو بھی معلوم ہے، پاری میں گرل سکول ایک جرم سمجھا جاتا تھا، لڑکیوں کو انگریزی تعلیم سکھانا ایک گناہ سمجھا جاتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ الحمدللہ آج بچوں سے زیادہ بچیاں تعلیمی میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں، خوشی کی بات ہے۔ اور انشاءاللہ آپ لوگوں کا جو مقصد، آپ لوگوں کے جو جذبے دے کر ہمیں خوشی بھی ہوئے ہیں، ایک چیز پر، ایک نقطے پر مجھے افسوس بھی ہو رہا ہے اور خوشی بھی ہو رہا ہے۔ افسوس اس بات پہ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لانے کے بعد ایک چیز پر فاخرانہ انداز میں فخر کے ساتھ فخر کیا، وہ کیا چیز تھا؟ بعثت معلما، اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں کیا بنا کر بھیجا؟ معلم بنا کر بھیجا، لیکن کوئی بچی یا بچہ استاد بننے کے لیے تیار نہیں تھا، چونکہ یہ ایک حقیر، ایک معمولی پیشہ سمجھا، تو بننے کے لیے اچھی بات ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے خوشی اس بات پر ہے کہ آپ سب ڈاکٹر بننے کے لیے تیار ہیں، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس فیلڈ میں کامیاب کرے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ڈاکٹر بننے کے لیے آپ لوگوں کو کچھ حاصل کرنا پڑتا ہے، کوشش کرنا پڑتا ہے، آپ لوگوں کا جو ہدف ہے اس کے حساب سے آپ لوگوں کو یہاں سے سٹیپ بائی سٹیپ کوشش کرنا ہوتا ہے۔ والدین کے طرف سے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، والدین مزدوری بھی کر کے خیر برسر روزگار جو ہے وہ تو ہے، لیکن جو برسر روزگار نہیں ہے وہ بیچارے لوگ مزدوری کر کے بھی آپ لوگوں کو وردی، بوٹ، کتابیں، کاپیاں، ہر چیز شہر میں لے جا کے فیسلیٹیٹ کرتا ہے، لیکن آپ لوگ اپنا ٹائم، وقت ضائع کرتے ہیں۔ اس پہ ہمیں افسوس ہے، تعلیم کے لیے بہت کچھ جد و جہد کرنا ہے۔ انتہائی پہ ناشکری میں واقعی چکتا مختصر، یہ جی بی حکومت نے ایجوکیشن ہسٹری ان گلگت بلتستان، ایجوکیشن ہسٹری ان گلگت بلتستان کا ایک ہسٹری تیار کرنے کے لیے بک کی شکل میں فیصلہ کیا۔ اس پر کام شروع ہو گیا، ہر ضلع میں فوکل پرسن مقرر کیا، مجھے کھرمن کا فوکل پرسن تعینات کیا، میں نے اس پہ کام شروع کیا۔ مجھے بتایا گیا کہ پاکستان بننے سے پہلے کھرمن میں تعلیمی کیا حالت تھی، پاکستان بننے کے بعد تعلیم میں کیا ترقی ہوئے، تو اس کے لیے مجھے ٹاسک دیا گیا، میں پاکستان بننے سے پہلے والے تعلیم یافتہ لوگوں کے پاس میں گھروں میں جا کے میں نے انٹرویو لیا تعلیم کے بارے میں۔ ایک مختصر انٹرویو تو میں نے 20-25 لوگوں سے گھروں میں جا کے لیا۔ اس میں ایک ہمارے اولڈی میں ابھی باقاعدہ حیات ہے، اللہ اس کو مزید طول عمر دے، کاچو سلطان حسین ایک ٹیچر ہیں، کاچو سلطان حسین ایک ٹیچر ہے، انتہائی بڑھاپے کی عمر میں ہے، اس وقت وہ آستانہ اسکردو میں وہ رہائش پذیر ہے۔ اس سے میں نے 1 گھنٹہ انٹرویو لیا، تو کاچو صاحبی سی کسل بیوت نایا سی اولڈی نا پروتروگی سی چفے پھیو نا تروسپے پھیو دی گا خشول پہ گا کھورے نا نایا دیو نا درولے اولڈی نا درولے دی گا نا ارگیاں سے روڈ میں گاڑی میں ایک یہاں سے پر درولے مہدی آباد ہے، 1947 سے پہلے مہدی آباد میں ایک لاور میڈل سکول تھا، ایک لاور میڈل سکول دیو سو سے ناچی دکھ سے چپے کھلاغ زین چی ترسپے پیور کاس زین آئے سے سباق زر آٹھی پاس گوان نانگلب آفروس یعنی چھاتے نہیں تھی وہ ٹیچر کا گوان ماسٹر کا گوان ایلک ماسٹر کی ضرورت ہے آٹھی پاس سوچنگا آگے میٹرک ایف اے پہ گی نیت یوت پر لیکن گالا حکومت آفر ہو سنگا ٹیچر کا کیوں ٹیچر کے کیوں سے برول میں ہندور مدہ زمانی فوجیون نیسی دے وہ اللہ سکول چی فرزبینسو دے وہ سکول فرزبتا زیر میں مقصد پہ تو یہ بو بمولا کتالنا اتی حیثیت کا جلتا بین زیر مقصد پہ دونی سی آر نرگیخ پہ دیگا پوچھو لو کھورے آر مہدی آباس کارتو دیگنا بوٹ پہ چھت پنس کارتو سون سے آونا چپل چکو لینے کھورے درولے مہدی آباد مت پلو ینگ گاری میں چانس میں 2 بے سے سبق دے پین 2 بے سے کوشش بیس پین 2 بے سے مارشل ڈانس دون درین دونی شاگیر کن سے لیامو مارشل میوسیوت لیامو اعلیٰ تعلیمی یافتہ الرحیم
قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطلب العلم من المہد الی اللحد وقال الآخر انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق وقال الآخر ید العلیا خیر من ید السفلی۔ قابل صد احترام ڈائریکٹر آف ایجوکیشن اسوا پبلک اسکولز اینڈ کالج، ماہر تعلیم فخر کھرمنگ سپوت کھرمنگ کو میں سلام پیش کرتے ہوئے سب سے پہلے سرزمین کھرمنگ، پھر اسپیشلی قائد شمالی علاقہ جات بالفاظ دیگر قائد جیبی شیخ غلام محمد غروی کے سرزمین پر آپ کے قدم رکھنے پر پوری قوم برا تمام اساتذہ کرام، علماء کرام، میں ادنا ممبری بھی ہوں، علماء کرام کے نمائندگی کرتے ہوئے، نوامی سے ملت کے نمائندگی کرتے ہوئے دل کی عطا پاتال سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور میرے پاس کاش وقت ہوتا تو تھوڑا سے میں اس پر وضاحت کرتا، لیکن اجازت نہیں دیتا، لہذا سب سے پہلے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں خوش آمدید کے ساتھ۔ پیغمبر فرماتے ہیں اطلب العلم من المہد، علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر لحد تک، لیکن آج کل گہوارہ ہے ہی نہیں، ہمارے پاس علم بھی نہیں، اشارہ کافی ہے۔ ہمارے پاس معاشرے میں بلتی کلچر بھی تھا، بلتی کلچر نہیں، اسلامی کلچر، وہ اصغر کا گہوارہ تھا، تو آج ہم میں گہوارہ نہیں، علم بھی نہیں ہے۔ گہوارے بالفاظ دیگر ماں کے گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرنا واجب ہے، پیغمبر کا حکم ہے، جب کرنا نماز پڑھو کہا، نماز کا پڑھنا قائم کرنا واجب، اسی طرح علم حاصل کرو کہا تو علم حاصل کرنا واجب ہے۔ پھر دوسرا حدیث فرمایا، مجھے فخریہ فرماتے ہیں مجھے اخلاق، لوگوں کے اخلاق درست کرنے کے لیے بطور مربی بنا کر بھیجا، پیغمبر نے فخر محسوس کی اور مربی انسانیت بنا کر بھیجا گیا۔ تیسرا حدیث میں نے آپ کے ذہنوں کے اذہان عالیہ کا نشاور کیا، پیغمبر فرماتے ہیں اوپر والا ہاتھ بہتر ہے وہ سائل بن کے مانگنے والا ہاتھ سے۔ میں اسحاق صاحب کو ایک مرتبہ پھر اپریشیٹ کرتا ہوں، آپ ایک ایسا NGO ہے کہ ایسا کائنات ہے جو پہلی مرتبہ یہاں پر تشریف لائے۔ NGO اسے کہا جاتا ہے جو لوگوں کو فقیر بناتے ہیں، جو ڈبے لے کر آ کے وہ جس کسی کو بھی لگے کبھی HRSP کی شکل میں، کبھی کسی اور NGO کی شکل میں آ کے قوم کو بہکارا اور قوم کو فقیر بنانے کی سازشیں کرتا ہے۔ لیکن آپ اویرنیس لے کر آپ ایسا NGO ہے جو پیغمبر کے ایک اور جگہ پر حدیث فرماتے ہیں وہ زبانی صدقہ کیا ہے، اچھی باتیں، نیکی باتیں جو آپ کے پاس ماہرانہ جو تجربات ہے اس کو بچوں تک قوم کے ساتھ ڈیلیور کرنا، شیئر لینا، یہ بہتر سب سے اعلیٰ طریقہ، مالی تعاون سے زیادہ یہ بہترین صدقہ ہے۔ تو لہٰذا ضروری ہے، اور آپ نے ایسی باتیں ضخیم باتیں فرمائی۔ واقعی میں جو کچھ کہنا چاہ رہا تھا، عبداللہ صاحب نے ٹاپک لیا سب سے پہلے، تو استاد وہ ہے جو ڈاکٹر کا بھی باپ ہوا کرتے ہیں۔ استاد کبھی کسی ڈاکٹر کو سلوٹ نہیں مارتا، ڈاکٹر کے باپ کو مجال نہیں، جب اس کے سامنے استاد پہنچتا ہے تو وہ سلوٹ مارتے ہیں۔ استاد وہ ہے، اسی لیے میرے پیغمبر کا کوئی استاد نہیں رکھا تاکہ کسی کے سامنے جھک کر وہ سلام پیش کرنے کا موقع فراہم نہ ہو۔ استاد وہ ہے جو تمام ڈاکٹرز ہو، انجینئر ہو، پرائم منسٹر آف پاکستان کا بھی کوئی استاد ہوا کرتے ہیں۔ استاد وہ ہے جو ڈاکٹر کو بناتا ہے، استاد وہ ہے جو انجینئر کو بناتا ہے، استاد وہ ہے جو کسی کو عالم دین بناتا ہے۔ تو بہت ننگ کی باتیں ہیں، ڈاکٹر کہا تو نامحرم کے ساتھ جا کر آپ شیئر کرنے کے لیے آپ انگلیاں ہاتھوں کو بلند کرتے ہو۔ کیا آپ کو معلمی سے کوئی چیڑ ہے؟ دی بوموت ہو منچون چنگالا کتے دی پامجوس یا میرے جو انداز ہے اس میں الگ سے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔
غور سے دیکھ رہا تھا بس وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. آپ استانی بننے کی کوشش, آپ کا حجاب درست رہے گا, اشارہ کافی ہے. آپ کی دامن پاک رہے گی. جب کوئی ڈاکٹر بنتی ہے, عفت اگر جاتی رہی تو وہ لاکھ ڈاکٹر بنے, وہ سرجن بنے, کوئی وہ شرم کے مارے سر کو جھکائے ہوئے ہوں گے, کوئی ٹریٹمنٹ کرنے کے لائق نہیں رہے گی. اشارہ کافی ہے, میں نے بہت کچھ بتایا. معلم بنے, معلمہ بنے, مربیہ بنے. آپ کا کام ویسے بھی چار دیواری کے اندر, یعنی آج کے اس ماحول میں لڑکوں سے زیادہ طالبات کو علم کی ضرورت ہے. آپ خود ایک مدرسہ ہے, آپ خود ایک جنت ہے. آپ اس جنت سے کسی جہنم میں جانا چاہتی ہو؟ ماں جنت ہے, ماں کا یوٹرس جنت ہے, ماں کے قدم جنت ہے. جنت سے نکل کر آپ کسی پھلان کر, دیوار پھان کر, جو چھلانگ لگا کر ڈاکو یا لٹیرا بننا چاہتی ہو, یہ ننگ کی بات ہے. آپ میری بیٹیاں ہیں, مجھے فخر ہے آپ پر. اب اسی کے ساتھ میں ان تنظیم